السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے، آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے 7 ایسی باتیں جو ہمیں ہر کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اپنی زندگی میں سکون پانا چاہتے ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ورلڈ آف روبی۔ کبھی کبھی زندگی میں سکون پانے کے لیے بہت کچھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بہت کچھ چھپانے اور خاموش رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بات ہر شخص سے کہنا، ہر راز ہر کسی کو سنانا، یہ عادتیں ہماری شخصیت کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں امن، عزت اور سکون بنا رہے تو یہ 7 باتیں کسی سے بھی شیئر نہ کریں، نہ دوستوں سے، نہ رشتہ داروں سے اور نہ ہی سوشل میڈیا سے۔ آج میں اسی ٹاپک پر آپ سے باتیں کروں گی۔ اپنے ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ مجھے پیارے پیارے کمنٹ دیتے رہیں، آپ کے کمنٹ میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ سردیوں کا موسم بہت اچھا بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کے لحاظ سے سردیوں میں ہر سبزی مل جاتی ہے، اس لیے ہمارے پاس کھانا بنانے کے لیے بہت سے آپشن ہوتے ہیں۔ سردیوں میں ہر انسان کا ہاضمہ اچھا رہتا ہے، اس لیے ہر چیز کھانے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور ہمارے ڈائجسٹن کا سسٹم بیسٹ ہوتا ہے، تو ہم بہت سی چیزیں ہضم بھی کر سکتے ہیں جو ہمیں گرمیوں میں ہضم نہیں ہو پاتی۔ آج میں مکس سبزی کا سالن بنا رہی ہوں جو بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ مکس سبزیاں کھانے سے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اور یہ سبزی کافی ٹیسٹی بھی آتی ہے۔ اب آتی ہوں میں اپنے پوائنٹ پر۔ پہلا پوائنٹ، اپنی کمزوری یا دکھ دوسروں کو مت بتاؤ۔ لوگوں کو آپ کے درد کی کہانی نہیں بلکہ آپ کے حالات جان کر مزہ آتا ہے۔ کہاوت ہے، دنیا گرے ہوئے کو نہیں اٹھاتی، اسے اور ٹھوکریں دیتی ہے، اس لیے اپنے آنسو صرف اللہ سے کہو، دنیا سے نہیں۔ دنیا سے راز کی باتیں نہ کہو، صرف اللہ سے اپنے دل کی باتیں کہو، کیونکہ اللہ ہی ہر کام کا کرنے والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں مصلحت ہے، اس لیے وقت کا انتظار کریں اور اپنا ہر راز ہر کسی سے نہ کہیں۔ دوسرا پوائنٹ، اپنے اچھے کاموں کا ذکر کسی سے مت کرو، نیکیاں ہمیشہ چھپا کر کریں۔ روزے، نماز، تلاوت، یہ رب اور آپ کے بیچ کا رشتہ ہے، اگر دکھاوے کے لیے کیا تو ثواب رب سے نہیں بلکہ تعریف لوگوں سے ملے گی اور وہ سستی ہوتی ہے۔ اصلی اخلاص وہ ہے جو چھپا ہو، جو مدد دنیا کو دکھا کر نہیں بلکہ خاموشی سے کی جائے، وہ مدد آخرت میں فائدہ ہوتی ہے۔ جو انسانوں کی مدد انسان دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، وہ صرف اللہ اس کا اجر دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے، اور انسانوں سے تعریف پانے کے خواہش مند صرف انسانوں سے ہی تعریف پاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب آخرت میں نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے ہر کام کو، اپنی ہر مدد کو صرف اللہ کے لیے کریں اور چھپا کر کریں۔ تیسرا پوائنٹ، اپنے پلان کا اعلان مت کرو۔ آپ کیا سوچ رہے ہو، کیا کرنے والے ہو، کہاں جانا ہے، کیا خواب ہیں، ان سب باتوں کو زبان پر لانا کئی بار اسے نظر لگ جاتی ہے، وہ کام ہو ہی نہیں پاتا۔ ہر چیز کو وقت سے پہلے ظاہر کر دینا اکثر اسے ادھورا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے جو آپ کرنے والے ہو اس کا ڈھنڈورا مت پیٹو۔ جب آپ کسی قابل ہو جاؤ گے تو خود بخود لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس لیے آپ کیا کرنے والے ہو یہ باتیں صرف اپنے تک اور اپنی فیملی تک ہی رکھیں۔ نمبر 4، چوتھا پوائنٹ ہے، اپنے رشتوں کی بات لوگوں کو مت کہو۔ آپ کا رشتہ کس کے ساتھ کتنا گہرا ہے، کون آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، یہ باتیں کسی کو بتا کر آپ خود اپنے رشتے کو کمزور بنا رہے ہیں۔
لوگ توڑنا جانتے ہیں، جوڑنا نہیں۔ رشتہ سنبھالنا ہے تو انہیں بھیڑ سے بچائیے۔ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے اسے بھی ظاہر نہ کیجیے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت اچھا ہے تب بھی نہیں، کیونکہ ہسبینڈ وائف کے رشتے کو بہت جلد نظر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا نہیں تب بھی آپ اسے ظاہر نہ کریں۔ یہ ظاہر کرنا آپ کے رشتے کو اور کمزور بنا دیتا ہے۔ 5واں پوائنٹ، اپنی کمائی اور پیسے کا حساب دوسروں کو مت بتاؤ۔ آپ کتنا کماتے ہیں یا کماتی ہو، کہاں خرچ کرتے ہیں، کس پر کتنا پیسہ لگاتے ہیں، یہ باتیں جتنی چھپی رہیں گی اتنی ہی آپ کی عزت محفوظ رہے گی۔ اپنی بڑائی ماننے کے لیے بہت سے لوگ اپنی آمدنی کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جو غلط ہے، کیونکہ بڑائی ماننے والوں کو نہ تو دنیا پسند کرتی ہے اور نہ ہی اللہ پسند کرتا ہے۔ بڑا چڑھا کر باتیں کرنے والے کی پرسنالٹی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ 6واں پوائنٹ، اپنے گھر کی لڑائی یا مسئلے دوسروں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ ہمارا گھر کیسا ہے، کون کیسا ہے، اگر یہ باتیں زبان پر آ گئیں تو لوگ آپ کی باتیں رو کر سنیں گے اور ہنس کر اڑائیں گے۔ گھر کی باتیں گھر میں ہی رکھو، دوسروں کو صرف مسکراہٹ ہی دکھاؤ۔ گھر کے جھگڑے جب سڑک پر آ جاتے ہیں تب وہ تماشا بن جاتے ہیں۔ اپنے گھر کی لڑائی کو یا مسئلوں کو خود ہی حل کرو، دوسروں سے اسے حل کروانے کی توقع نہ رکھو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے مسئلے دوسروں کو اپنا ہمدرد سمجھ کر شیئر کرتے ہیں تو سامنے والا یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ میں تمہارے ہر مسئلے کے لیے تمہارے گھر پر آؤں۔ اور آگے کا پوائنٹ ہے نمبر 7، جو آخری اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اپنی محبت اور نفرت کا اعلان ہر کسی سے مت کرو۔ آپ کس سے کتنی محبت کرتے ہو، کس سے نفرت کرتے ہو، کس کے لیے تمہارے دل میں کیا جگہ ہے، یہ باتیں ظاہر کر دیں تو دنیا کھیل بنا دے گی۔ کبھی دل کی باتیں چہرے پر مت لاؤ، دنیا بہت چالاک ہے، آپ کے احساس کو کھیل سمجھ بیٹھتی ہے۔ آپ کے لیے کون کتنی اہمیت رکھتا ہے، آپ کس کی کتنی فکر کرتے ہیں، اپنے تک ہی یہ باتیں رکھیں۔ سکون ان لوگوں کو ملتا ہے جو خاموش رہنا جانتے ہیں، جو اپنی باتیں صرف رب سے کرتے ہیں، جو ہر مسکان کے پیچھے ایک پردہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، کم بولو، کم بتاؤ، کم دکھاؤ، یہی سکون کا راستہ ہے۔ اور زندگی میں سکون اسی کو ملتا ہے جو اپنی ہر بات ہر کسی سے شیئر نہیں کرتا، کیونکہ اپنی ہر مسکان کے پیچھے آپ کو ایک پردہ رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنا میں ولاگ یہیں ختم کرتی ہوں، اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔